معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المقین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی ربی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برس رہی ہے، بارش چالو ہے۔ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رحمت کی بارش عطا فرمائے، اور جن علاقوں میں بارش زیادہ پڑ رہی ہے، باڑھیں آ رہی ہے، پروردگار ان کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ خالق کائنات کی کتنی مخلوقات ایسی ہیں جو باڑھ میں بہہ جاتی ہے، کتنے نقصانات لوگوں کے ہوتے ہیں، مکانات چلے جاتے ہیں، کتنوں کی گاڑیاں چلی جاتی ہیں، کاروبار جو ہے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جب پوری بستی کی بستی تباہ اور برباد ہو گئی تو پھر انسان جو ہے وہ خوددار ہو جاتا ہے، کتنوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ ہوا یہ بھی ایک نعمت ہے، ہوا ایک نعمت ہے، اگر حد میں رہے تو بہت بہتر ہے، انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ہوا جب اپنی طاقت پر آ جائے تو پھر یہی رحمت زہر بن جاتی ہے۔ پانی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اگر پیاسا ہے اس سے پوچھو پانی کی قیمت کیا ہے، اور یہی پانی جب تالابوں سے نکل کر، ندیوں سے نکل کر بستیوں میں گھس جائے تو پھر یہی نعمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ آگ نعمت ہے، آگ نعمت ہے، جب تک چولہے میں رہے تو نعمت، چولہے سے نکل کر کسی کی جھوپڑی میں لگ جائے تو یہی آگ جو ہے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمت کی بارش کا خبر پائے۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ آواز سے آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ طبیعت بڑی ناساز ہے، بخار کی حرارت ہے، نزلے سے ناک بند، لیکن رب کا کرم اور میرے ان شہیدان کربلا کا فضل و کرم کہ جب تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو گلا خود بخود گرم ہو کر سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی گفتگو یہ تیزی کے ساتھ لے کر چلوں گا، اس لیے کہ وقت کم ہے اور گفتگو کافی ہے۔ پورا واقعہ کربلا، پوری روداد، پوری کتاب، پورا باب میں آپ حضرات کی روبرو آپ حضرات کی گوشت گزار کروں گا، اور اس بات کو یاد رکھنا، ابھی تمہیں جو ہوا، جو روایتوں سے ہم نے مطالعہ کیا، روایت سے ہم نے علم حاصل کیا، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سوانح کربلا مصنف صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ حضور سید علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور تاریخ طبری یہ بہت پرانی اور بڑی کتاب ہے، معتبر کتابیں ہیں جن سے میں جو بھی عرض کرتا ہوں یہ ان سے حوالے ہے۔ بات میں نے کل جو چھوڑی تھی، اختتام کیا تھا، وہ اس جگہ پر کیا کہ ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے کہ وہ پھر بھی اولاد سے پر بھروسہ کرتی ہے۔ اس ماں نے دعا نے اپنے بیٹے پر بھروسہ کیا، میں اس کی ماں ہوں، محبت سے
میں کہوں گی تو یہ راز کو راز رکھے گا. لیکن حضرات میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب انسان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور ادب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ گستاخ بن جاتا ہے. حضرات تو میری یہ بات ہے جو بھی میں کہوں ان کو دل اور ذہن میں رکھنا، تازہ رکھنا، اور انشاءاللہ العزیز روز بروز 12 محرم تک، اور آپ لوگ چاہو گے تو اور آگے تک، اور اس کے بعد میں جمعہ تک، یعنی سفر کی 20 تاریخ تک یہ ذکر کرنا ہے. اور اس کے اندر اسی پوری باب کے اندر کچھ چند باتیں میں ایسی بھی عرض کروں گا کہ ان باتوں کو آپ لوگوں کو زندگی بھر یاد رکھنا ہے، اور یاد ایسی رکھنی ہے کہ دل کی تختی پر لکھ کر رکھنا ہے. اور کوئی بھی موڑ آ جائے آپ اس بات سے جب میں کہوں گا کہ یہ بات لکھنے کی ہے تو سمجھ لینا، اس سے آپ پھرنا مت، مکرنا مت، ہٹنا مت، ڈٹ جانا، آپ گمراہ کبھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ماں نے بات بتا دی، صبح کو بیٹھ کو اٹھا، ابن زیاد کی بات دربار میں پہنچا اور کہنے لگا ابن زیاد جسے تم تلاش کرتے ہو میرے گھر میں ہے. راز کی بات وہ تو تلاش کر رہا. سپاہیوں کو بھیجا، کہا جاؤ امام مسلم بن عقیل کو لے کر آؤ. سپاہی گئے، واقع گھر کے مکان کے قریب جب پہنچے حضور سید امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب آواز سنی کہ گھوڑوں کی قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، سمجھ گئے کہ اس ماں کا بیٹا نہیں ہے. اس نے راز فاش کر دیا. ابن زیاد کے سپاہی آ گیا، اپنے تلوار نکال لی، فتنے کے اندر وہ اندر دھسائی. انہوں نے بھی تلوار نکالی، تلوار چلنا لگی. اللہ کے رسول کا وہ شیر، وہ علی کا شیر، جب تلوار چلاتا ہے جتنے آئے تھے وہ سب کے سب ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر جانے بچانے لگے. لیکن حضرات محترم ایک بندہ لڑتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک بھی، جتنے بھی شہیدان کربلا کے اندر شہید ہوئے اس واقعے کے اندر، اس پوری تاریخ میں جتنے بھی شہید ہوئے، ایک نے بھی حقیقت میں جنگ نہیں کی ہے. اگر ایک بندہ بھی حقیقت میں جنگ کرتا تو اکیلا ایک ہی کافی تھا، اکیلا ایک ہی کافی تھا. انہیں کیا ضرورت تھی تلوار اٹھانے کی؟ وہ تو زمین سے کہہ دیتے زمین ذرا جگہ خالی کر دے، اور زمین سے کہہ دیتے زمین پھٹ جا، تمام یزیدی سما جاتے. اگر کہہ دیتے نہر فرات سیلاب لے کر آ جا، سیلاب آ جاتا، وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو جاتے. لیکن حضرات محترم صرف تلوار اس لیے چلائی ہے. میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے میرے آقاؤ یہ بتاؤ، رب نے تمہیں وہ طاقت عطا فرمائی ہے، رب نے تمہیں وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو تو ہاتھ نیچے آنے سے پہلے قبول ہو جائے. اگر تم آمین کہہ دو، جس کی دعا پر آمین کہہ دو اس کی دعا بھی قبول ہو جائے. اور تمہاری شان تو یہ ہے کہ تمہارے صدقے میں میدان قیامت تک جو بھی دعائیں مانگے گا تمہارے نام کے صدقے میں اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. تمہاری طاقت کا تو عالم یہ ہے کہ آج ایک کمزور سا آدمی اگر کہہ دے یا علی، اس کے جسم میں طاقت اور قوت آ جاتی ہے. اپنی طاقت اور قوت سے زیادہ وہ وزن اٹھا لیتا ہے. میں نے پوچھا تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی، تیرے اندر اتنی قوت کہاں سے آئی؟ تو بندہ کمزور ہے، اتنا وزن کیسے اٹھا لیا؟ جب تو اس کو اٹھا رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ تو نہ اٹھا پائے گا، لیکن تو نے اٹھا کر ایک ہی جھٹکے کے اندر سر پر رکھ لیا. طاقت کہاں سے آئی؟ کہا یہ طاقت میرے اندر نہیں ہے بلکہ نام علی کی وجہ سے آئی. میں نے علی کا نام پکارا، مجھے خدا نے طاقت عطا فرمائی. ان کو تو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی، لیکن صرف اس لیے کہ اگر نہ جان کہ امتی پر یہ پریشانی، یہ حالات نظر آ جائے تو وہ بھی اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے. ایک سبق دے رہے تھے، تلوار چل رہی تھی، دشمنوں نے دیکھا
یہ شیر ہے، ہاشمی گھرانے کا شیر ہے، یہ ہم سے قبضے میں نہیں آئے گا۔ ابن اشعث کہنے لگا امام مسلم سنو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ جب اتنا کہا، تربیت کس کی تھی؟ تربیت کس کی؟ اولاد کس کی؟ اللہ کے حبیب کی اولاد، امام علی مقام کے بھائی، عقیل کے بیٹے، حضرت علی کے بھتیجے۔ تربیت ایسی تھی کہ جب کہا امان ہے تو آپ نے تلوار کو روک لیا۔ اور حضرات محترم، تربیت ایسی کہ اگر کوئی ہمیں ذرا سی بات کہہ دے اور ہمیں موقع مل جائے تو ہم تو اس کی جو ہے عزت اتار دیں، ہم تو اس کو بے عزتہ کر دیں، ہم تو تمام لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کر دیں۔ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم تو اس کا نقصان کر دیں، اس کو تباہ اور برباد کر دیں۔ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم تو اس کو گردن کو کاٹ دیں۔ یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارا غصہ ہے۔ لیکن حضرات محترم، ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب 40,000 لوگوں کے ساتھ میں گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا تھا، اس کو گھیر لیا تھا اور حملہ کرنے ہی والے تھے لوگ، اجازت طلب کر رہے تھے حضرت امام مسلم سے، آپ اجازت دو تو ہم حملہ کر دیں، ابن زیاد کا جتنا لشکر ہے سب کا سب کو ہم تباہ اور برباد کر دیں گے، ہم تو گاجر و مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اور یہیں سے کوفے سے لے کر دمشق تک، ہم تو دمشق تک، مصر تک جو ہے وہاں تک پہنچ جائیں گے اور یزید تک پہنچ جائیں گے، ہم تو سب کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ دیں گے، آپ اجازت دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے تربیت کیا دی ہے ہم اپنی اولاد کو، میرے آقا نے تربیت کیا دی ہے اپنے نبی اپنی امت کو، میرے آقا و مولا اللہ کے حبیب نے تربیت یہ دی ہے کہ تم کبھی بھی پہل نہ کرنا، جب تم پہل کرو گے تو جھگڑا لڑائی تمہاری مانی جائے گی، حالات کیسے بھی آ جائیں تم پہل نہ کرنا، جب کوئی پہل کرے تب تم جھگڑا لڑائی اٹھا کرنا، جب تم پر کوئی تلوار اٹھائے تب تم تلوار اٹھانا، اور جب تمہارے سامنے کوئی تلوار ڈال دے تم بھی تلوار ڈال دینا۔ بچوں پر تلوار نہ اٹھانا، بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا، بیماروں پر تلوار نہ اٹھانا، عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا۔ میرے نبی کی تربیت تھی صرف اسی کے لیے تلوار اٹھانا جو تمہارے طرف تلوار بڑھائے تب اس کا وار روکنے کے لیے تلوار اٹھانا، اس سے پہلے تلوار نہیں اٹھانا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں ہرگز شروعات نہیں کرنی ہے، یہ تربیت تھی۔ جب آپ سے کہا گیا، ابن اشعث نے کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں، آپ نے تلوار روکی، کہا ٹھیک ہے، یہ میرے نبی کی تربیت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا امان دے تو تلوار روکی، کہا چلو، کہا ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ابن زیاد کے پاس لے کر جائیں گے، تمہارے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آپ کہتے ہیں چلو، نڈھال ہو چکے، زخم آ چکے، روایت پاک کہ آپ کا ایک گھوٹ کر چکا تھا، ظالم ابن زیاد کی پاس لے کر گئے، اور جیسے وہ پہنچے آپ نے کہا مجھے پانی پلا دیا، ایک نے کہا نہیں پانی نہیں ملے گا، ایک شخص کہنے لگا پانی پینا ہوگا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے میں ایک مٹکا رکھا ہوا تو اس کے اندر پانی تھا، کسی نے پیالے میں پانی لا کر دیا، آپ نے پانی منہ سے لگایا تو ہونٹ کٹ گیا تو خون بہ رہا تھا، خون بہ کر کٹورے میں آ گیا، اپنے واپس کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس پہنچے، ابن زیاد کہنے لگا امام مسلم کہ یہاں پر آ کر تم نے لوگوں میں بغاوت پیدا کر دی، لوگوں میں انتشار پیدا کر دیا، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ فرماتے نہیں ابن زیاد تیری سمجھ غلط ہے، تیری سمجھ غلط ہے، ہم انتشار پیدا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم جھگڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو آمنہ کی اولاد میں سے اولاد ہیں، اللہ کے حبیب کی اولادوں میں سے اولاد ہیں، ہم جو ہے وہ جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو لوگوں میں انتشار پیدا کرنے والے نہیں ہیں، انتشار تم نے پیدا کیا ہے، تم نے انتشار پیدا یہ کیا کہ جو قانون اللہ اس کے رسول نے بنایا تم نے اس کے اندر جو ہے رد و بدل کرنا شروع کر دیا، لوگ پریشان تھے، تم ظلم کرتے ہو اس لیے ہم آئے تھے،
بات چلی. حضرات محترم کافی لمبی گفتگو ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور بات کافی لمبی ہے. گفتگو چلی. جب گفتگو چلی تو آپ نے کہا سن یہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے قتل کرا دو گا. کہ ہاں ٹھیک ہے میں تم کو قتل کرا دوں گا. کہ میری یہ کچھ وصیتیں ہیں, یہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں, کچھ راز کی باتیں ہیں میں کہنا چاہتا ہوں. ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہوں. آپ نے نظر دوڑائی. حضرات انسان راز کی بات اس سے ہی کہے گا جس کو اپنا سمجھے گا. اس گروہ کے اندر کس کو اپنا سمجھا جائے, کس کو اپنا سمجھا جائے. آپ نے نظر دوڑائی تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو قریش خاندان سے تھا. اس کے باپ کا بڑا مقام ہے, بڑی اونچی شان والے باپ کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. اتنی اونچی شان کہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں, جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اگر زمین پر چلتا ہوا کسی کو آپ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو سعد ابن ابی وقاص کو دیکھ لو. وہی سعد ابن ابی وقاص ہے جنہوں نے کوفے کو بسایا تھا. سعد ابن ابی وقاص یہ سپہ سالار, بڑے چہینے صحابی رسول. اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر صحابی کہتا آقا آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان. صدیق اکبر نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان. عمر فاروق اعظم نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان. لیکن آقا نے فرمایا سعد ابن ابی وقاص تیرے قدموں پر میرے ماں باپ قربان. یہ شان ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عمرو, یہ وہی عمرو ہے جو کربلا کے میدان میں 22,000 فوج کا سپہ سالار بن کر گیا تھا. باپ صحابی رسول, بیٹا کیا بن گیا. حضرات آپ نے دیکھا کہ قریش خاندان سے ہے اور اس کا باپ صحابی رسول تھے, بڑا مقام تھا, بڑی عزت والے تھے, بڑی شان و شوکت والے تھے. کہا عمر کدھر آ, میں تجھ سے کچھ راز کی بات کرنا چاہتا ہوں, وصیت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں سن رہا, میں نہیں سن رہا. ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا بات جاتی ہے, سن تو لے. اٹھ کر چلا. آپ نے کہا ایک طرف آ جا, ایک طرف لے کر گئی اور کہا سن سب سے پہلی وصیت, سب سے پہلی بات میری یہ ہے کہ فلاں پر فلاں بندے کا مجھ پر اتنا قرض ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے اس قرض کو تم ادا کر دے. یہ تربیت تھی میرے اور آپ کے نبی کی کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر کسی کا قرض ہو تو ادا کر دینا. میرے اور آپ کے آقا کا بیٹا امام مسلم حالات کیسے ہیں, ایسے حالات میں بھی اس بات کی فکر ہے کہ فلاں کا میرے اوپر قرض ہے, وہ قرض ادا کروں تو کیسے کروں. ذمہ داری دے دی تجھ کو ادا کرنا ہے, اگر ذمہ داری نہیں دیتے تو میدان قیامت میں دینے کے حقدار تھے. لیکن حضرات محترم ہم کربلا کے واقعات کو سنتے تو ہیں اور یہ بات بھی سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. ہم نے تو کتنوں کا لے لیا, بھول بھی گئے, یاد بھی نہیں رہتی. فرمایا سن 500 دینار ہے میں فلاں کے, 500 یا 700, وہ تجھ کو ادا کرنے تو ان کو ادا کر دینا. دوسری بات میری یہ ہے کہ جب مجھے تم قتل کر دو تو مجھے دفن کر دینا, مجھے دفن کر دینا. یہ چند وصیتیں کی آپ نے حضرات محترم, اور یہ بات ہے کسی کی, یہ راز کی بات ہے, ذکر مت کرنا. یہ چلا اور جاتے ہی ابن زیاد سے کہنے لگا. آپ ابن زیاد سے جب کہا تو ابن زیاد کہنے لگا سن عمر, نماز جنازہ پڑھوانا دفن کرانا یہ میری مرضی, میں جو چاہوں کروں. رہی بات قرض کی وہ تیری مرضی ہے, تو چاہے تو ان کا قرض تو ادا کر دینا, چاہے تو مت ادا کرنا, ہو تیری مرضی ہے. میں اس سے نہ تجھ سے کہہ رہا نہ میں منع کر رہا, تیری مرضی. حضرات ایسا ہی ہوا کہ ظالم نے حکم دیا ان کو لے کر جاؤ اور ان کو قلعے کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو. اور
ان کو دیوار سے نیچے گرا دیا۔ حضرات کس بات کی لڑائی تھی؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ بس اس بات کا تھا کہ یزید غلط کام کر رہا تھا، جو جائز تھے ان کو ناجائز کر رہا تھا۔ بس آپ نے کہا ہم لیڈر نہیں مانیں گے، ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ آج کے دور میں ہم واقعہ کربلا سنتے تو ہیں، بہت سنتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، ہماری روحیں کانپنے لگتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور من کرتا ہے کاش اس وقت ہم زندہ ہوتے تو ہم بھی قربان ہو جاتے، ہم بھی جانوں کو قربان کر دیتے، ہم ان سے لڑ جاتے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ارے آنکھ کھولو، تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ اور بات کیا ہے؟ کس بات پر کھڑے ہو؟ صرف اس بات پر کہ جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے، شریعت مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں، تم اس کے خلاف کام کرتے ہو۔ میرے آقا حسین نے اس بات پر ہی تو جو ہے کھڑے ہو گئے کہ تم جو کرتے ہو میں اس پہ تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی عالم دین کھڑا ہو جائے، اگر کسی بستی کا ایک مسلمان کھڑا ہو جائے شریعت مصطفیٰ کو لے کر، کتنے مسلمان اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمیں احساس تو ہوتا ہے ان کی باتوں کو سن کر، اور ہم وہی کرتے ہیں جو یزیدیوں نے کیا تھا۔ ایک امام اگر کھڑا ہو جائے غلط رسومات کو روکنے کے لیے تو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کہے کہ یہ ناجائز ہے، لوگ کہیں گے یہ بڑا مولوی آ گیا، یہ ناجائز ہے ایسا مت کرو، لوگ کہیں گے نہیں ہم تو کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ یزیدیوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ جس کو حسین ناجائز کہتے ہیں اسی کو تو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ یہی تو جھگڑا تھا جو آج بھی مسجدوں میں چل رہا ہے، مدرسوں میں چل رہا ہے، امام اور مقتدی کے بیچ چل رہا ہے، ایک مرید اور پیر کے بیچ چل رہا ہے، ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے اندر چل رہا ہے۔ وہی تو جھگڑا ہے آج بھی۔ ایک مسلمان اگر کھڑا ہو جائے غلط رسومات کے لیے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی تو بات تھی جس پہ ہم آج لڑ رہے ہیں، ہم بھی تو لڑ رہے ہیں۔ لیکن اب جب اس کربلا کے میدان کی بات آتی ہے سنتے ہیں، بڑا احساس ہوتا ہے۔ کبھی سوچا کہ جن باتوں پر یزید ہی اڑے ہوئے تھے ہم بھی تو اڑے ہوئے ہیں؟ اگر کسی سے کہا جائے میرے بھائی تم نماز جو پڑھتے ہو نا اس طرح سے نماز نہیں ہو رہی، کتنے مولوی آ کر چلے گئے، کسی نے آج تک نہ کہا یہ نئے مولوی آ گئے ہماری، اس کا مطلب اب تک ہماری ہوئی ہی نہیں۔ ارے حدیث پاک سنا تھی پھر بھی ماننے تیار نہیں، پھر بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ تو بتائیے جو چیز ناجائز ہے پھر لوگ کہتے ہیں ارے اللہ تو دلوں کا حال کو جانتا، اللہ کی مرضی قبول کرے، بات حق ہے، لیکن رب نے ایک قانون بنایا، اس کے مصطفیٰ نے تمہیں ایک طریقہ دیا۔ اگر مصطفیٰ کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی عبادت کرو گے تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ 1 سال کی عبادت نہیں، 100 سال کی عبادت نہیں، 1000 سال کی عبادت بھی اگر تم کر لو، 6 کروڑ برس کی عبادت ابلیس کی منہ پر مار دی گئی، صرف اس نے نبی پاک کی تعظیم نہ کی، حضرت آدم علیہ السلام کی 6 کروڑ برس کی عبادت منہ پر مار دی گئی۔ ہمارے پاس تو جو ہے 6 سال کی نماز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو 6 سال کی نماز بھی نہیں، 60 سال کی عمر میں 6 سال کی نماز ہمارے پاس نہیں، اس میں بھی جو نمازیں ہیں وہ بھی اللہ معاف کرے۔ کتنے ایسے بندے جو نمازیں پڑھتے ہیں کہتے ہیں تو آج تک وہی کرتے چلے آ رہے، 4 سال ہے مجھے، 4 سال ہو گئے وہی کرتے چلے آ رہے جو 4 سال پہلے کرتے تھے۔ تم بھی تو نہیں ہٹ رہے، وہی کر رہے ہو۔ میری بات غلط تو نہیں ہے؟ جب کوئی امام کھڑا ہو جائے غلط رسومات روکنے کے لیے تو سمجھ لینا یہ بندہ، چاہے وہ عالم دین کسی مدرسے کا ہو، چاہے وہ مفتی کسی مدرسے کا ہو، چاہے وہ مدرس کسی مدرسے کا ہو، چاہے وہ امام کسی مسجد کا ہو، چاہے وہ کسی بستی کے رہنے والا ایک عام مسلمان ہو، اگر وہ کھڑا ہو جائے غلط رسومات کو روکنے کے لیے اور لوگوں سے کہنے کے لیے کہ میں اس میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تو سمجھ لینا وہ حضرت امام علی مقام کی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ یہی تو میرے آقا حسین کا کام تھا۔ وہ باقی جھگڑا کیا تھا؟ رشتہ دار تھا، ہم تو کیا دیکھتے ہیں رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہے، عہدے دار ہے، پیسے والا ہے، بات والا ہے،
गांठ मान लेना, अमल जो कर रहे हो अल्लाह की मर्जी माफ करे, उसकी मर्जी वो एक नेकी पर जो है तुम्हें बख्श दे, और 1000 साल की इबादत पर एक गुनाह पकड़कर तुम्हें जहन्नम में फेंक दे, ये उसकी मर्जी, या उसकी मर्जी। हम किसी मुसलमान को जहन्नमी नहीं कह सकते, किसी मुसलमान को जहन्नमी नहीं कह सकते, जन्नती तो कह सकते हैं रब के फजल करम से, उसके हबीब पाक की शफाअत के सत्ते में। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा अगर हमने ईमान बचा लिया, यह हमारा ईमान है, होना चाहिए, यही तो ईमान है। लेकिन किसी मुसलमान को हम जहन्नमी नहीं कह सकते, ये रब की मर्जी, बख्शे न बख्शे जहन्नम में डाल दे। लेकिन जो कानून मेरे मुस्तफ़ा ने बनाया उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा हो जाए, नाजायज बातों में अगर कोई खड़ा हो जाए तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाना, और जो बंदा खड़ा हो जाए उसके खिलाफ समझ लेना जैसे इमाम अली मकाम खड़े हो गए थे, हम इसका साथ देंगे, बस ये समझ लेना। और तुमने साथ न दिया, खामोश हो गए। तो कूफे के लोगों ने क्या किया था, जानते तो थे यजीद गलत थे, इब्ने ज़ियाद गलत थे, लेकिन जाने बचाने के लिए बस औलाद की हमारे माल बच जाए, मकानात बच जाए, हम अपनी जान बचा लें। कब तक जान बचाई? मरना है, जान बचाकर कब तक भागोगे? मरना है, जरूर मरना है, लेकिन शरीयत मुस्तफ़ा के बागी बनकर मत मरो। वो यजीदी सब के सब फना हो गए, उनकी तो औलाद तबाह हो गई, नस्ल खत्म हो गई, मैदान क़यामत में पहुंचेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे नबी को, क्या मुंह दिखाएंगे अहले बैत इकराम को? हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला को शहीद कर दिया गया, और शहीद करने के बाद उनकी लाश मुबारक को छत से नीचे गिरा दिया। छत से नीचे गिराने के बाद एक कुरान मच गया कूफे के अंदर, इमाम मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन लोगों ने सब्र किया और दीन मुस्तफ़ा के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए, गुनहगार हम जैसे सियाकार जो है उम्मतियों के लिए आपने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाई और 5 वक्त नमाज अदा करने का शौक़ अता फरमाई। खालिक़े कायनात उनके नक्शे कदम पर हम तमाम मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा अगर कोई गलती हुई हो तो मेरा परवरदिगार माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।